اچھا، تو بنا کسی دیری کے سیدھا مدعے پر آتے ہیں۔ آج ہم جس کہانی کا تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں وہ کوئی عام دشمنی نہیں ہے۔ یہ روپ بدلنے والی اچھادھری ناگن اور ان کے سب سے خطرناک دشمن یعنی چنگستانیوں کے درمیان زندگی اور موت کی جنگ ہے۔ اور یقین مانیں، یہاں جدید سائنس اور قدیم جادو کا ایسا سنسنی خیز ٹکراؤ ہے جو ہوش اڑا دیتا ہے۔ ذرا اس جملے کی سنگینی پر غور کرتے ہیں۔ اگر ناگ منی چنگستانیوں کے ہاتھ لگ گئی تو ہندوستان کا تباہ ہونا طے ہے۔ یہ کوئی فلمی ڈائلاگ نہیں ہے، بلکہ پورے 24 سال پرانا ایک انتہائی سخت انتباہ ہے۔ اور سچ پوچھیں تو اس پوری جنگ کی بنیاد یہی ایک جملہ ہے۔ یعنی بات صرف دو گروہوں کے جھگڑے کی نہیں ہے، بلکہ پوری قوم کی بقا کی ہے۔ ذرا سی چوک اور سب کچھ ختم۔ حصہ پہلا، شادی میں حملہ اور منڈپ میں ہنگامہ۔ ذرا منظر کا تصور کرتے ہیں۔ ایک طرف صدیوں پرانی پرسکون روایتی شادی کی رسومات چل رہی ہیں، مقدس منتر پڑھے جا رہے ہیں، اور پھر اچانک ایک بہت بڑا جین موڈیفائڈ اژدہا سب کچھ تہس نہس کر دیتا ہے۔ آرول اور پاشا نامی چنگستانیوں نے اس درندے کو خاص طور پر اس لیے چھوڑا تاکہ روپ بدلنے والی ناگن کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ سب کے سامنے اپنے اصلی روپ میں آ جائے۔ کتنی شاطرانہ اور ظالمانہ چال تھی یہ۔ اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ اژدہا بس یوں ہی جنگل سے بھٹک کر نہیں آ گیا تھا۔ بالکل نہیں، دراصل یہ ایک سوچی سمجھی چنگستانی سازش تھی۔ ارول اور پاشا کا مقصد صرف خوف پھیلانا ہرگز نہیں تھا، بلکہ انہیں وہ انتہائی قیمتی چیز چاہیے تھی جو ناگن کے پاس تھی، یعنی ناگ منی، اور ساتھ ہی وہ خفیہ کاغذات جو ان کے لیے بے حد اہمیت رکھتے تھے۔ حصہ دوسرا، چنگستانیوں کا خطرہ، حیاتیاتی ہتھیار اور قدیم دشمن۔ اگر چنگستانیوں کا ہتھیاروں کا ذخیرہ دیکھا جائے تو اس میں جدید سائنس اور سیاہ ارادوں کا ایک انتہائی خطرناک ملاپ نظر آتا ہے۔ انہوں نے صرف اژدہے ہی نہیں بنائے بلکہ جین موڈیفائڈ شاک ٹریپس بھی تیار کیے ہیں۔ یہ کوئی عام جال نہیں ہے، بلکہ انہیں خاص طور پر ناگن کی جینیات کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے تاکہ اگر وہ اس میں پھنس جائے تو جسمانی طور پر مکمل بے بس ہو جائے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے دشمن پر کتنی گہری ریسرچ کر رکھی ہے۔ اور اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ اژدہے اور شاک ٹریپس کافی تھے تو ان کا اگلا قدم تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ چنگستانی ایک قدیم ڈریگن کی جینیات میں تبدیلیاں کر کے اسے دوبارہ زندہ کر رہے ہیں۔ یاد رہے، ڈریگن ناگوں کا سب سے بڑا اور قدرتی شکاری دشمن ہے۔ یہ ان کا الٹیمیٹ بایولوجیکل ویپن ہے جو پوری ناگ نسل کا صفایا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خطرے کا یہ پیمانہ سچ میں لرزہ خیز ہے۔ حصہ تیسرا، خفیہ خط کا انکشاف، 24 سال پرانا انتباہ۔ اس سچائی کے سامنے آنے کا عمل بڑا ہی پراسرار اور دلچسپ ہے۔ پہلا مرحلہ، آریمن کے والد کا خط پوشیدہ سیاہی یعنی انویزیبل انک سے لکھا گیا تھا۔ دوسرا مرحلہ، یہ خط پورے 24 سال تک اندھیرے میں پڑا رہا۔ اور تیسرا مرحلہ، جب آریمن کو بچپن کی ایک یاد آئی تو اس نے اس خط کو ڈی کوڈ کیا، اور جیسے ہی الفاظ ابھرے اس پوری خوفناک سازش کا پردہ چاک ہو گیا۔ ایک چھوٹی سی یاد نے پوری کہانی کا رخ ہی موڑ دیا۔ اب اس حوالے سے جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ عدد 24 ہے۔ یہ صرف وقت کا پیمانہ نہیں ہے، بلکہ یہ چیخ چیخ کر بتاتا ہے کہ دشمن کتنے صبر اور خاموشی سے اس حملے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ پوری دنیا بے خبر رہی اور یہ سازش 24 سال تک پس پردہ پکتی رہی۔ اس سے دشمن کی سنجیدگی اور خطرے کی گہرائی کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ حصہ چوتھا، ناگ منی کی طاقت اور حتمی ہدف۔ ناگ منی، بھئی یہ صرف کوئی چمکدار خزانہ یا قیمتی ہیرا نہیں ہے، یہ ایک انتہائی طاقتور اور مخصوص ہتھیار ہے۔ اس معجزاتی پتھر کا اصل مقصد ہی اچھاڑ دھاری ناگن کو مکمل طور پر بے بس کر دینا ہے۔ یعنی یہ اس کی طاقت کا سرچشمہ بننے کے بجائے اس کی سب سے بڑی کمزوری بن سکتا ہے۔ ہر فریق اسی کی تلاش میں ہے۔ تو چنگستانی آخر اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ پتھر ناگن کے ماتھے پر رکھ دیا جائے تو اس کے اثرات حد سے زیادہ مہلک ہوتے ہیں۔ ناگن کی یادداشت مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے، اس کی تمام مافوق الفطرت طاقتیں چھین لی جاتی ہیں اور وہ دشمنوں کے سامنے بالکل لاچار ہو جاتی ہے۔ چنگستانی اسے جان سے مارنا نہیں چاہتے بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے ناکارہ بنا کر اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ حصہ پانچواں، خفیہ مندر کی پہیلی۔
ایک صوفیانہ تضاد۔ اب یہاں ایک بہت بڑا سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ بھئی ناگمنی جیسی خطرناک اور اہم چیز آخر چھپی کہاں ہے؟ کیا یہ زمین پر ہے؟ جی نہیں۔ کیا آسمان میں ہے؟ نہیں۔ تو کیا پاتال میں ہے؟ بالکل نہیں۔ آرمن کے والد کی اس پہیلی نے طبعی دنیا کے تمام عام اصولوں کو ہی مسترد کر دیا ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جو کائنات کے عام دائروں سے بالکل باہر ہے، اور یہ پہیلی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت گہرا مافوق الفطرت راز چھپا ہوا ہے۔ اور یہ بات بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ وہ مندر صرف اینٹ اور پتھر کی عمارت نہیں ہے، بلکہ ایک جادوئی وجود رکھتا ہے۔ دراصل جب اس مندر کی حفاظت کرنے والے اننت خاندان کے محافظ ایک لعنت کا شکار ہو کر ختم ہو گئے تو مندر نے خود کو بچانے کے لیے خود کو ہی ایک خفیہ جہت میں چھپا لیا۔ کتنا حیرت انگیز اور پراسرار دفاعی نظام ہے۔ حصہ چھٹا، آخری محافظ اور اننتا کی تقدیر۔ ذرا اننتا کے کندھوں پر موجود اس بھاری بوجھ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اننت خاندان کی آخری زندہ شاہی وارث یعنی مہان ناگرانی ہے۔ وہ پوری کائنات کی واحد ہستی ہے جو اس پوشیدہ مندر تک پہنچ سکتی ہے، اور سب سے بڑی بات وہ اکیلی ہے جسے اس دوبارہ زندہ کیے گئے خوفناک ڈریگن کا سامنا کرنا ہے۔ وہ سچ میں آخری امید اور آخری دفاعی لائن ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے آپس میں جڑتا ہے۔ 24 سال پرانے اس خط کی یہ ہدایت آرمن کے لیے انتہائی واضح تھی۔ وہ پرانا انتباہ اب حال کے کرداروں کو ایک کر رہا ہے۔ ماضی کی وارننگ اور آج کی حقیقت اب ایک ہی نقطے پر آ کر مل گئی ہیں، اور وہ نقطہ ہے اننتا کی حفاظت کرنا۔ اور اسی مقام پر ہمارے آج کے اس جائزے کا اختتام ہوتا ہے۔ داؤ پر لگی چیزیں اب بالکل واضح ہیں۔ اگر ناگمنی دشمن کے ہاتھ لگ گئی تو صرف ایک خاندان نہیں، پورا ملک تباہ ہو جائے گا۔ سوال اب صرف یہ باقی ہے کہ کیا ایک اکیلی آخری ناگن اس جدید اور خطرناک حیاتیاتی ہتھیار کا مقابلہ کر پائے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سچ میں رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، کیونکہ اصل سسپنس اور جنگ تو بس ابھی شروع ہوئی ہے۔ Yeah.